کرونا وائرس جو کہ بہت ہی خطرناک ترین صورت اختیار کر چکا ہے اور روز بروز مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور مختلف ذرائع سے اس کا خوف ہمارے ذہنوں پر روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس سے کتنا ڈرنا چاہیے اور کتنی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو ناظرین محترم، کچھ عرصہ قبل یورپ میں ایک تحقیق کی گئی جس میں انہوں نے سزائے موت کے قیدیوں کو یہ کہا کہ تمہیں سزائے موت اس طرح دی جائے گی کہ تم پر سانپ چھوڑے جائیں گے، وہ سانپ تم لوگوں کو ڈسیں گے اور تمہیں اس طرح سزائے موت دی جائے گی۔ انہوں نے جس طرح سزائے موت کے قیدیوں کو باندھا جاتا ہے، ہاتھ اور آنکھیں باندھ کر ایک جگہ پہ لٹا دیا یا بٹھا دیا اور سانپ چھوڑنے کی بجائے انہیں سوئیاں چبھوئی گئیں۔ جیسے ہی انہوں نے انہیں سوئیاں چبھوئیں ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان کی موت واقع ہو گئی۔ اور پھر یہ دیکھ کر تمام ڈاکٹر اور سائنسدان حیران رہ گئے۔ اب اس کے بڑھ کر حیرانی کی بات آگے پھر انہیں جب دیکھی، جب انہوں نے ان مریضوں کے ٹیسٹ کیے تو واقعی ہی ان کے جسموں میں سانپ کا زہر پایا گیا۔ حالانکہ ان کے جسموں میں سانپ نہیں بلکہ ایک عام سی سوئی کو چبھویا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے جسم کے اندر، اپنے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا لی تھی کہ ہمیں سانپ ڈسے گا اور ہماری موت ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے یہ تحقیق کی، یہ مقالہ پیش کیا کہ انسان اپنے ذہن کے اندر جو بات بٹھا لیتا ہے اس کا جسم اسی طرف مائل ہو جاتا ہے، چاہے وہ کوئی اچھی بات ہو یا چاہے کوئی بری بات ہو۔ اسی طرح ایک مفروضہ یا ایک کہانی کہہ لیں، وہ میری نظروں سے گزری۔ وہ کچھ اس طرح تھی کہ ایک سانپ اور ایک مینڈک آپس میں بحث ہو گئی۔ مینڈک نے سانپ سے کہا کہ لوگ تیرے خوف سے مرتے ہیں، لیکن سانپ نے مینڈک سے کہا کہ نہیں، لوگ میرے زہر سے مرتے ہیں۔ جب بحث آگے بڑھی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس پر تجربہ کریں گے۔ وہ چلتے چلتے ایک راہ گزر پر پہنچے، ایک آدمی آیا، سانپ نے چھپ کر اس پر وار کیا، اس کے پاؤں پر ڈسا اور چھپ گیا، اور سامنے مینڈک جو پھدکتا ہوا اس آدمی کے سامنے آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو مینڈک ہے، اس نے اپنی ٹانگ کو، اپنے پاؤں کو جھڑکا اور چلتا گیا۔ وہ دونوں دور تک اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ پھر تھوڑی دیر گزری، ایک دوسرا آدمی آیا۔ اب مینڈک نے چھپ کر اسے کاٹا اور سامنے اس کے سانپ آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ سانپ نے مجھے ڈس لیا، اس کے ذہن میں یہ آ گیا کہ سانپ نے مجھے ڈس لیا ہے، وہ اسی خوف سے ہی مر گیا۔ پھر آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں اس چیز کا خوف و ہراس پھیل گیا ہے کہ کہیں ہمیں کرونا وائرس تو نہیں۔ کسی کو چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے، جیسے کہ ڈاکٹروں نے اس میں کچھ علامات بتائی ہیں، ان میں سے اگر کسی کو کوئی بھی علامت ظاہر ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے کہ ہمیں کرونا وائرس کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔
ہمیں چاہیے کہ احتیاط ضرور کریں لیکن ڈریں نہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے بارے میں مجھے علم ہوا، میں نے سنا، میں نے دیکھا کہ انہیں خطرناک مرض کینسر اور ایڈز جیسے مرض لاحق ہیں، لیکن وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کو ایک لا علاج مرض لاحق ہو اور وہ خوشحال زندگی بسر کر رہا ہو؟ یہ اس طرح ممکن ہے کہ ہم بیماریوں کو اپنے ذہن سے بھلا دیں۔ ہاں، احتیاط اور علاج ضرور کروائیں، لیکن اپنے ذہنوں سے اس بیماری کو ہٹا دیں۔ ڈرے نہیں لیکن احتیاط ضرور کریں۔ اور سب سے بڑی ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ مرض اس دنیا میں پھیل رہا ہے، شروع ہوا ہے، تو لوگ اس کے ظاہری اسباب ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی اس میں جو دنیاوی احتیاط ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ماسک مہنگے ہو گئے ہیں کیونکہ لوگ بہت زیادہ خریدنا شروع کر دیا، اور سینیٹائزر مہنگے ہو گئے، لوگوں نے اسے بہت زیادہ خریدنا شروع کر دیا۔ لیکن ہماری مساجد ویسی کی ویسی رہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ماسک والے لوگوں نے ماسک مہنگے کیے، ان کے دکانوں پہ پڑے رہتے، سینیٹائزر اسی طرح پڑے رہتے، مساجد بھر جاتی، مارکیٹوں میں سے قرآن پاک ختم ہو جاتے، لوگ پڑھنے کے لیے خرید کر لے جاتے۔ لیکن ہوا کیا؟ اس کے برعکس الٹا کام ہوا کہ نہ کوئی مسجد میں وہ رش ہوا، نہ مساجد کے اندر ایسا کوئی معاملہ ہوا کہ لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں آتے، بلکہ الٹا لوگوں نے باہر جانا شروع کر دیا، دوسرے اسباب ڈھونڈنے شروع کر دیے جو کہ دنیاوی اور عام سب لوگوں نے اختیار کیے تھے۔ مسلمانوں اور غیر مسلم میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ اگر غیر مسلموں نے ڈاکٹروں کے پاس جانا شروع کر دیا تھا، ہمیں مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں آتے تاکہ یہ مرض شروع ہی نہ ہوتا۔ اگر کسی کو ہو جاتا تو اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاتا اور اپنے رب سے توبہ کرتا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تاکہ اسے اس مرض سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مرض سے، اس ناسور سے، اس وبا سے چھٹکارا عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا فرمائے۔ آمین۔